میں اگر آپ کو یہاں کے مسائل بتا رہا ہوں تو اس کا مقصد صرف آپ کو ایک اویئرنیس دینا ہے کہ جو یہاں پہ حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ ہر چیز آسان ہے، ابھی وہ حالات اس قسم کے نہیں ہیں جو کسی زمانے میں ہوتے تھے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جاب آسانی سے مل جاتی تھی اور گھر کے کرائے کم ہوتے تھے، گروسری افورڈیبل ہوتی تھی، آپ $200-300 کے اندر جو ہے نا وہ مہینے کا یا 15 دن کا چلا لیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، بعض اوقات آپ کے فیملی والے نہیں چاہتے کہ آپ واپس آئیں، وہاں بیٹھے ہوئے نا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہاں پہ ڈپریشن کیا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں اگر ایسی اپارچونیٹی ہوتی تو ہر انسان لازمی جانے کی کوشش کرتا۔ بڑی ایک تلخ سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی باہر رہ رہا ہو اور اگر وہ واپس جائے تو اگر وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہو پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں پہ بھی، تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا آپ کے جو ایون آپ کے ماں باپ بھائی بہن وہ اکثر پوچھ لیں گے بھائی واپس کب جا رہا ہو۔ یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایون آپ کے ماں باپ بھی جو ہے نا وہ بھی بہت اگر کہا جائے تو بہت سے لوگ تائید بھی کریں گے اس بات کی کہ پھر وہ بھی نہیں چاہتے کہ بھائی آپ یہاں پہ رہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا اپنے ویڈیوز کے متعلق، تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھی اسی سے متعلق ہے جو میری ویڈیوز پہ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو کے تھرو جو ہے نا وہ ان کو جواب دوں یا اپنی پوزیشن کلیئر کروں۔ میں اس وقت کینیڈا کے شہر سٹی آف مسیساگا کے اندر ہوں اور سیٹرڈے کی مارننگ ہے۔ ویدر بھی کافی یہاں پہ اس وقت اچھا ہے اور میں اس وقت آیا ہوا ہوں ایک واکنگ ٹریل کے اوپر جو سٹی آف مسیساگا نے اس وقت جو ہے نا یہاں پہ کنسٹرکشن کی ہے اور کافی عرصے سے یہاں پہ کام چل رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا واکنگ ٹریل جو ہے نا یہاں پہ بنایا گیا ہے اور جس کے اندر لوگ آ کے واک کرتے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ، اور کافی تو یہ ایک بڑا پرفضا مقام ہے۔ تو یہاں پہ میں آج صبح میں آیا ہوا تھا، تو میں سوچا کہ یہیں پہ جو ہے نا آ کے تھوڑی سی ایک ویڈیو بناؤں۔ تو بیسکلی جو میری ویڈیوز آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو ہیں وہ کینیڈا کے متعلق ہوتی ہیں، کینیڈا کی ورک لیونگ ویدر کے حوالے سے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دوں جو یہاں کے جو لیونگ اور جاب کے جو حالات ہیں نا اس کے بارے میں۔ تو بہت سارے ایسے کانٹینٹ میکرز ہیں جو کہ اچھی چیزیں دکھاتے ہیں، وہ بھی یہاں کے حوالے سے ہر چیز کینیڈا بہت اچھا ہے، کینیڈا میں صفائی ستھرائی بہت اچھی ہے، گرینری ہے اور ایک بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی لیونگ ہے۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کینیڈین سٹیزن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ پریشانیاں صرف یہاں پہ نہیں، جو پوری دنیا میں جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں تو اس حساب سے یہاں پہ بھی افیکٹ آ رہا ہے اس کا۔ تو میرا صرف جو ہے نا اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، اکثر میں لوگوں کو گائے بگائے بتاتا رہتا ہوں، اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ میں اگر آپ کو یہاں کے مسائل بتا رہا ہوں تو اس کا مقصد صرف آپ کو ایک اویئرنیس دینا ہے کہ جو یہاں پہ حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ ہر چیز آسان ہے، ابھی وہ حالات اس قسم کے نہیں ہیں جو کسی زمانے میں ہوتے تھے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جاب آسانی سے مل جاتی تھی اور گھر کے کرائے کم ہوتے تھے، گروسری افورڈیبل ہوتی تھی، آپ $200-300 کے اندر جو ہے نا وہ مہینے کا یا 15 دن کا چلا لیتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، مہنگائی جو ہے نا کافی بڑھ چکی ہے اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ کافی لوگ پریشان ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے نا وہ جاب کا آ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی افیکٹ کرتی ہیں جاب سے، یعنی اگر آپ ایز اے نیو امیگرنٹ آئیں یا اگر آپ یہاں پہ پیدا بھی ہیں، بورن کینیڈین ہیں، یا اگر آپ یہاں پہ سٹیزن ہو گئے، تو سب سے مین چیز کیا ہے کہ آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو بھی آپ کے خرچے ہیں وہ کس طریقے سے اس حساب سے چلیں گے۔ آپ نے گھر بائی کیا ہوا ہے تو اس کی قسط ہے، آپ کا اگر گھر بائی نہیں کیا رینٹ پہ ہے تو اس کا کرایہ ہے، آپ کی گاڑی کی قسط ہے یا اس کا انشورنس ہے، گروسری ہے، بچوں کے خرچے ہیں، فیملی ایکسپینس ہے، آپ مطلب سب کو ایک فیملی جو رن کرتا ہے اس کو پتہ ہے، چاہے وہ کینیڈا میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو یا دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اس کو پتہ ہے کہ گھر چلانے کے خرچے کتنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ کبھی کبھی ویڈیوز میں اویئرنیس کے لیے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جاب کے حالات جو ہے نا اس وقت اتنے ٹھیک نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اتنے ہی پریشان ہو تو واپس آ جاؤ اور اس طرح سے کر لو، لوگ مجھے جو ہے نا عجیب عجیب کمنٹس مطلب اس کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک پوسٹ لگا رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں ٹورانٹو کے اندر GTA ٹورانٹو کے اندر سب سے بڑا پاکستانیوں کا گروپ ہے فیس بک کا، آلموسٹ 131K جو ہے نا اس کے سبسکرائبر ہیں۔ اس کے اندر لوگ جو ہے نا کافی پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ایک ریسنٹ پوسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں
کہ کسی نے جو ہے نا وہ اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے اور اس نے پوسٹ کی، لازمی نام اپنا ظاہر نہیں ہے، لوگ بتانا نہیں چاہ رہے کہ کیا ان کا نام ہے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے جاننے والوں ہو سکتا ہے پاکستان میں لوگوں نے سبسکرائب کیا ہو، تو وہ بندہ اپنی سچویشن بتا رہا ہے کہ یہاں آیا ہوا 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ جاب اس کو نہیں ملی ہے، وہ ہر طرح کی جاب کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو سیونگز ہے نا، جو پیسہ اگر آپ لائے ہوئے تو وہ تیزی سے خرچ ہوتا ہے، وہ اس وقت جو ایک رینٹ کی جو سچویشن یہاں پہ چل رہی ہے وہ منیمم اگر آپ کوئی بیسمنٹ بھی لیتے ہیں، اگر آپ کوئی روم بھی لیتے ہیں تو $1500 آپ کو تقریباً مہینہ کا دینا، یہ میں ایک کمرے کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ بیسمنٹ اپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں یا 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لے رہے ہیں یا 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو $2500 پر منتھ جو ہے نا وہ 2000 سے، یعنی اگر آپ کوئی بہت آپ نے ڈھونڈ لیا تو چلا وہ تو اچھا آپ کو 2000 کا مل جائے، 1800 کا مل جائے، لیکن یہ کہ جو ایک ایوریج چل رہا ہے نا وہ $200 سے $2500 کا آپ تقریباً لگا رہے ہیں، یہ صرف آپ کا رینٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا پھر آپ کے گروسری ہے، کھانے پینے کا ہے، اگر فیملی میں بچے ہیں تو ان کے گاڑی آپ کو چاہیے، بچوں کے خرچے ہیں، انشورنس ہے، تو یہ سب کرنے کے لیے نا سب تقریباً آپ کو $6,000 سے $7,000 مہینے کی انکم آپ کی ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے نا یہاں پہ سروائیو کر سکیں گے۔ تو میں اسی حساب سے جو ہے نا لوگوں کو یہ تھوڑا سا میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں، لیکن اس پہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ تائید بھی کرتے ہیں میری ان باتوں کی، اور جو لوگ جہاں نہیں آئے یا انہوں نے کبھی زندگی میں ٹریول نہیں کیا تو وہ جو ہے نا وہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی تم واپس آ جاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، واپس آنا ہر آدمی چاہتا ہے لیکن واپس آنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک زندگی کے 20-25 سال گزارنے کے بعد آپ جب یہاں پہ آپ کی روٹس، یہاں پہ آپ کے بچے، یہاں پہ آپ کس طرح سے واپس جا سکتے ہیں؟ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں نے بھی جانے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال کچھ فیملی کے مسائل تھے پاکستان کے اندر، کچھ فیملی کا پریشر تھا، بعض اوقات آپ کے فیملی والے نہیں چاہتے کہ آپ واپس آئیں، تو یہ سب بھی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، اور اتنا واپس آنا آسان ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس حالات کے اندر ایون جب یہاں پہ اتنے مسائل، پوری دنیا میں مسائل، آپ وہاں جا کے کرو گے کیا؟ پیسہ آپ کے پاس ہوگا نہیں، جو آپ کی سیونگ ہے، یعنی آپ اسی طرح سے اندازہ لگا لیں جب آپ پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں تو اگر آپ کو یہاں جاب نہیں ملے گی تو آپ کی سیونگ جو ہے نا وہ بالکل منٹوں میں یا ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، تو منٹوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گی، تو اسی لیے لوگ جو ہے نا پھر فرسٹریٹڈ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی مطلب پیسہ تیزی سے خرچ ہو رہا ہے، کیا کریں، بہت زیادہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگوں نے جو ہے نا وہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے، آپ مطلب میں اپنی بات کیا کروں، گوگل پہ آپ سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، لوگوں نے جو ہے نا وہ خودکشیاں پتہ نہیں کیا کیا مطلب اس ٹائپ کے کر لیے، کیونکہ آپ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہاں پہ ڈپریشن کیا ہے۔ تو میرا مقصد جو ہے نا صرف وہ بتانے کا اتنا ہی ہے کہ میں جو اکثر بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے نا وہ جس کو بولتے ہیں نا دور کے ڈول سہانے، جو یہاں پہ اکثر کانٹینٹ میکر جو ہے نا تھوڑی ویڈیو اس طرح کے بناتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت ایزی ہے، یہاں پہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو نا وہ جان توڑ محنت کرنی پڑے گی، اور شروع کا جو 1-2 سال ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرگل کے ہوتے ہیں۔ تو یہی میرا مقصد تھا بتانے کا، کہ اکثر میں کمنٹس پڑھتا رہتا ہوں کہ بھائی واپس آ جاؤ اور یہ کر لو، اور مطلب لوگ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی اگر ہمارے ملک میں اگر ایسی اپارچونیٹی ہوتی تو ہر انسان لازمی جانے کی کوشش کرتا۔ بڑی ایک تلخ سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی باہر رہ رہا ہو اور اگر واپس جائے تو اگر وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہا ہو پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں پہ بھی، تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں یا آپ کے جو ایون آپ کے ماں باپ بھائی بہن، وہ اکثر پوچھ لیں گے بھائی واپس کب جا رہا ہو۔ یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو کوئی نہیں چاہتا نا کہ جو ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو چلتا رہے معاملہ۔ تو یہ ایون آپ کے ماں باپ بھی جو ہے نا وہ بھی بہت اگر کہا جائے تو بہت سے لوگ تائید بھی کریں گے اس بات کی کہ پھر وہ بھی نہیں چاہتے کہ بھائی آپ یہاں پہ رہیں، تو بھائی بہن تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال جو یہاں آنا چاہتا ہے بالکل آئے، موسٹ ویلکم، یہاں پہ ترقی کے بھی بہت سارے مواقع ہیں، اور اگر آپ اچھی ایجوکیشن ہے آپ کی، پورا پیپر ورک کر کے آئیں، پورا اپنا سب کر کے آئیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ، جب آپ آئیں گے تو کس طریقے کی جاب ملے گی۔ پہلے اکیلے آئیں، فیملی کے ساتھ نہ آئیں، کیونکہ آپ آ کے یہاں پہ آپ کو کافی اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ ونٹر میں نہیں آئیں، سمر کے اندر آئیں، جاب ونٹر میں جو ہے نا وہ جاب کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں۔
تو امید ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی کلیریفائی کرے گی جو میں کنٹینٹ بناتا ہوں اور جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی واپس آ جاؤ اور یہ سب چیزیں. بھائی ہم تو واپس آنا چاہتے تھے لیکن بہرحال کچھ فیملی کے مسائل تھے جن کی وجہ سے میں نہیں آ سکا پاکستان میں. اور اب تو خیر 12-25 سال گزارنے کے بعد آپ خود انصاف کریں کہ جب میرا اپنا یہاں پہ میں نے اتنی یہاں پہ محنت کی ہے جس کو آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہوں کہ میرا ٹرکنگ سے تعلق ہے. اور ٹرکنگ سے صرف میرا ڈرائیونگ نہیں ہے, میرا ٹرکنگ کے اندر فزیکل ورک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو اکثر آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہوں گے. تو 20 سال اتنی محنت کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد جب تھوڑے سے قدم انسان کے جمتے ہیں تو لوگ اس کو اس طرح کے تانے دیں کہ بھائی اگر آپ زیادہ پریشانی سے واپس آ جاؤ. تو میں اپنا صرف جو ہے نا یہ 20-22 سال کا ایکسپیرینس میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تاکہ اگر میری کسی ایکسپیرینس سے کسی قسم کا کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے تو جو ہے نا وہ ان کے لیے فیصلہ لینے میں آسانی ہو. کیونکہ حالات جو ہے نا وہ اب 20 سال پہلے والا نہیں ہے, حالات اب 20 سال کے بعد ہیں. مہنگائی ہر طرح سے جو ہے نا وہ عروج کے اوپر ہے, کسی بھی چیز میں آپ چلے جائیں پرائسز بہت زیادہ ہائی ہیں. یعنی لوگوں کا یہ حال ہے اس وقت کہ اگر آپ بڑے بڑے اسٹورز پہ پہلے جب ہم جاتے تھے نا, جیسے والمارٹ ایک بہت بڑا اسٹور ہے تو یا نو فریل ہے, تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں صرف ڈبل روٹی یا بریڈ لینے کے لیے یا انڈے بریک فاسٹ لینے کے لیے, تو ساتھ ساتھ میں اپنے جوس بھی لے لیا, اپنا آئس کریم بھی لے لی اور مطلب چپس لے لیے, جو بھی زبان کے ڈفرینٹ ذائقے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں آپ نے لے لی. لیکن اب جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں کیونکہ افورڈیبلٹی جو ہے نا وہ ہاتھ سے باہر نکل گئی ہے. لوگ جو ہے نا بائنگ پاور نہیں ہے, لوگ خرید نہیں پا رہے. تو لوگ اگر ایک بریڈ لینے جا رہے ہیں نا تو وہ صرف ایک بریڈ لے کے ہی آ رہے ہیں. پہلے کی طرح سے یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ دیگر لوازمات بھی بھر لیے اور چپس بھی لے لیے, جوس بھی لے لیا, آئس کریم بھی لے لی اور جو چیز آپ کو نہیں بھی چاہیے تو وہ بھی ڈال لی. تو یہ سب چیز جو ہے نا اب یہ ختم ہو گئی ہے. وجہ وہی ہے کہ ریسیشن ہے, مہنگائی ہے, حالات خراب ہیں, لوگوں کے پاس جاب نہیں, شارٹیج آف ورک ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. پسند ہے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں چینل کو. میرا چینل جو ہے اس طرح کا چینل ہے کہ ہر طرح کی ایج کے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کینیڈا سے متعلق ہوتا ہے میرا چینل. کینیڈا کے لیونگ, کینیڈا کے ورک, کینیڈا کے ویدر. ابھی یہاں پہ سمر چل رہا ہے, سمر میں انشاءاللہ ونٹر آئے گا تو اس کو بھی کور کریں گے. مجھے دیں اجازت. شکیل فرام سٹی مساگا اونٹیریو کینیڈا سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پلیز لائک سبسکرائب کامنٹ ضرور کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کی ویڈیوز میں مزید بناتا رہوں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ اینڈ بائے.